سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی کسی چیز کا ڈر تو نہیں ہے نا، کیونکہ اگر کوئی بھی پی ٹی آئی اہلکار کا کوئی انٹرویو لے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ میں اٹھایا نہ جاؤں، تو آپ کو تو کوئی ڈر نہیں نا، میں آپ کا انٹرویو بلا جھجک لے سکتا ہوں؟ بالکل جی، بلا جھجک انٹرویو لے، یہ ڈر ہمارے ڈر اتر چکے ہیں۔ یہ جو خوف کی جو ہے اس ملک میں جو خوف کی فضا قائم کی گئی ہے، اور یہ جو ظلم بربریت ہوا ہے اس ملک میں، ہم نے یہ سارا فیس کیا ہے، اور ہمارا اگر لیڈر عمران خان ہی ڈرا تو ہم بھی ڈرتے رہیں گے۔ اچھا بھلی صاحب، میرا سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ ہوا، چونکہ آپ ایک لائر بھی ہیں اور ایک سیاسی بھی ہیں، تو آپ کو اپنی جرنی کے اندر کچھ نہ کچھ چیلنجز وغیرہ کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، تو ہمیں کچھ بتائیں کہ وہ چیلنجز کیا تھے اور وہ چیلنجز آپ کو کیا سکھا کے گئے، آپ کو کیا سبق دے؟ لیکن یہ چیلنجز تو بطور پولیٹیکل ورکر چیلنجز ہوتے ہیں۔ چیلنجز یہ جو اسٹیٹس کو کا نظام ہے اس ملک میں، یہ جو کچھ لوگ اجارہ داری سمجھتے ہیں، کچھ لوگ مروثیت سمجھتے ہیں کہ یہ مروثی پالیٹکس ان کی جگیر ہے، یہ سارے چیلنجز ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی چیلنج بڑا نہیں ہوتا، کوئی بھی رکاوٹ بڑی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا آپ کا جو عزم ہے وہ ہے، اور آپ کے جو کام میں تسلسل ہے، جو کنسسٹنسی ہے وہ ہے۔ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتے رہیں تو اللہ کی ان کی ذات کامیابی ضرور دیتی ہے۔ لہٰذا کوئی چیلنج بڑا چیلنج نہیں ہوتا میری نظر میں، اور ہمارے لیڈر کا بھی یہی کہنا ہے کہ کسی چیلنج کو بڑا چیلنج نہیں سمجھنا، محنت کرنی ہے اور تسلسل کے ساتھ کرنی ہے۔ جس طرح لیڈر نے 24-25 سال سٹرگل کی اور اللہ نے کامیابی دی، اور آج 26 سال 27 سال ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو سٹرگل کرتے ہوئے، تو آج عمران خان آپ کے سامنے اس نے ثابت کیا کہ وہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر بن کے ابھرا ہے۔